کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کو آخری امت بنا کر بھیجا اور سب سے بہتر بنا کر بھیجا. اور یہ بات یاد رہے اس امت کے اندر ہر قسم کا عیب پایا جاتا ہے, ہر قسم کا عیب گناہ پایا جاتا ہے. ہم زنا بھی کرتے ہیں, ہم چوریاں بھی کرتے ہیں, ڈکیتیاں بھی مارتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, مگر اللہ کا عذاب اس کے باوجود نہیں آتا. پچھلی قوموں کے اندر ایک زنا یا ایک عیب پایا جاتا تھا تو عذاب فوراً آ جاتا تھا. اس امت کے اندر ہر قسم کا عیب ہے, ہر قسم کا گناہ ہے, مگر پھر بھی عذاب نہیں آتا. فرمایا وجہ یہ ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. فرمایا محبوب تو ان کے ساتھ شامل ہے, تو ان کے ساتھ موجود ہے, اس وجہ سے رب عذاب نازل نہیں کرتا. سرکار فرماتے, اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا یہ امت آخری امت ہے, فرمایا سب سے بہتر امت ہے, سب سے اعلیٰ امت ہے. کنتم خیر امت, ساری امتوں میں خیر والی امت. کنتم خیر امت اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. فرمایا اس امت کو یعنی ساری امتوں میں سردار امت بنایا گیا ہے, بہتر امت بنایا گیا ہے. فرمایا جیسے یہ آخری امت ہے ان کے کام بھی بڑے ہیں. فرمایا یہ خود بھی یعنی عمل کریں گے اور فرمایا لوگوں کو تلقین بھی کریں گے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. فرمایا یہ خود بھی برائی سے رکیں گے اور لوگوں کو تلقین بھی کریں گے. محترم سامعین حضرات, اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری امت بنا کر یہ واضح کیا ہے کہ ہم ہیں گناہ گار, ہم ہیں بدکار, سیاہکار, مگر جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کو ہمارے عیبوں کا پتہ نہیں ہے, ان کو ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ سب سے زیادہ گناہ گار ہے, اس کے اندر ہر قسم کا عیب ہے, مگر جو پہلے گزر چکی ہیں ان کو ہمارے عیبوں کا پتہ نہیں ہے, ہمارے گناہوں کا پتہ نہیں ہے. فرمایا اس لیے تمہیں آخر میں بھیجا. اللہ پہلے بھی بھیج سکتا تھا, درمیان میں بھی بھیج سکتا تھا. فرمایا آخر میں اس لیے بھیجا ہے کہ یہ گناہ کریں گے تو یہ گناہ وہ پہلی امتیں ان کے گناہ یعنی دیکھیں گی بعد میں آ کے, وہ اعتراض کریں گی کہ یہ تو لاڈلا نبی تھا, یہ تو پیارا نبی تھا, یہ تو محبوب رب العالمین تھا, یہ نبیوں کا سردار تھا, پھر اس نبی کی امت کے اندر اتنے گناہ پائے جاتے ہیں, اتنے عیب پائے جاتے ہیں. فرمایا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو آخر میں رکھا. فرمایا یہ جتنے مرضی گناہ کرے, فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن سب سے پہلے اس امت کا حساب لے گا, اور فرمایا سب سے پہلے اس امت کو جنت میں داخل فرمائے گا. یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے, یہ کوئی ہمارے اندر کوئی خاصیت نہیں ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن سب سے پہلے حساب و کتاب لے گا, سب سے پہلے جنت عطا فرمائے گا. فرمایا یہ کمال ہمارے اندر نہیں ہے, یہ کمال تو مدینے کے تاجدار کی ذات گرامی کی وجہ سے, اس لیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم گناہگار امتی ہیں, مگر ہم وہ امتی ہیں کہ جو سرکار کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے بارگاہ میں آ جاتے ہیں, فوراً فی الفور باہر آ جاتے ہیں. اب دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی تو اس قوم نے کہا کہ پیارے موسیٰ ہم آپ کے رب کو نہیں مانتے, پہلے اپنے رب کو کوئی کھانے کی چیز بھیجے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, پاک پروردگار عالم یہ کہتے ہیں پہلے کوئی کھانے والی چیز کچھ ہمیں دکھے تو ہم مانے. آسمان سے کھانے پک پک کے آتے, وہ کھاتے, آسمان سے پھل آتے, فروٹ آتے, کھاتے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر دی گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کر دی گئی, اس دور کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ ان کو کہو کہ ان کے خلاف جہاد کریں, ان کے خلاف جنگ کریں. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا, اللہ فرماتا ہے جنگ کے لیے جانا ہے تو چلو جنگ کے لیے چلیں. اب قوم موسیٰ کا حال دیکھو, کہنے لگی کہ پیارے موسیٰ
ہم آپ کے لیے یہ تھوڑا ہے کہ جو آپ کا رب کھانے پکا پکا کے بھیجتا ہے آسمان سے ہم وہ کھاتے ہیں، کہ یہ تھوڑا ہے اپنے رب کو خود آئے اور آپ جائیں اور جنگ کر کے آئے؟ معاذ اللہ کہ اس طرح کی بگڑی ہوئی قوم اور مدینے کے تاجدار کی فرمایا غلام کیسے ہیں؟ صحابہ کا یہ انداز تھا، فرمایا صحابہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آئے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جوتا پہننے کے لیے نہیں ہے، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، اب صحابہ جب مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں آتے ہیں، لڑنے کے لیے جنگ کا سامان نہیں ہے، آپ کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، جب جنگ لڑ کے واپس آتے ہیں سرکار فرماتے ہیں صحابہ اللہ فرما رہا ہے دوسری جنگ میں جانا ہے، کیا تم تیار ہو؟ کہا فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ آپ حکم تو کریں، ہم ایسے ہی کیسر و کسرا کو بھی ہلا کر رکھ دیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے آپ پہ قربان ہوتے رہیں گے، یا رسول اللہ آپ حکم کریں، خدا کی قسم ہماری جانیں آپ کے اوپر قربان، رب کعبہ کی قسم۔ صحابہ نے بتا دیا کہ نہ پہننے کے لیے کپڑے ہیں، نہ جوتے ہیں، نہ کھانے کے لیے روٹی ہے۔ فرمایا پھر بھی صحابہ کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، یا رسول اللہ یہ ایک جان ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں۔ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، یہ صحابہ کا انداز تھا۔ محتشم سامعین حضرات اس واسطے میرے پاک پروردگار نے ہم سب کو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس اتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا لقب عطا فرمایا ہے۔ فرمایا تم بہتر امت ہو، تم سردار امت ہو، اس لیے کہ تم نے کام بھی سرداری والے کرنے ہیں۔ ایک بھی اس مجمع کے اندر ایسا بندہ نہیں ہے، ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ مدینے کے تاجدار کی توہین ہو گئی ہے تو فلاں بندے نے کی ہے، اس کے بارے میں ہم نے ایکشن لینا ہے تو کیا کیا جائے؟ سارے کہیں گے مر جائیں گے مگر اس سے بدلہ لیں گے۔ غازی علمالدین شہید ہو، غازی ممتاز قادری ہو، غازی عامر چیمہ ہو، غازی عبدالقیوم ہو، رب کعبہ کی قسم، یا امریکہ کے اندر بیٹھا غازی تنویر قادری ہو، سب کے دلوں کے اندر یہی محبت اور یہی جذبہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں گے مدینے کے تاجدار پہ قربان ہوتے رہیں گے۔ محتشم سامعین حضرات اس واسطے آپ سب لوگ یہ عہد کریں کہ ہم نے مدینے کے تاجدار سے محبت کرنی ہے، کسی سے محبت نہ کرو، جس سے محبت کرنی ہے رسول اللہ کی نسبت سے محبت کرو، اس لیے کہ قبر میں کسی نے کام نہیں آنا، قبر میں صرف اور صرف کسی نے آنا ہے تو مدینے کے تاجدار نے آنا ہے۔ اگر پل صراط پر کسی نے کام آنا ہے تو کملی والے نے آنا ہے، حوض کوثر پر کسی نے کام آنا ہے تو مدینے والے نے آنا ہے، جنت میں لے جانے کے لیے کسی نے کام آنا ہے تو مدینے والے نے آنا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سرکار سے بے انتہا محبت کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔